قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ غرست له نخلة فی الجنہ، رواہ الترمذی فی سننہ، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ جلدی سے اپنے نام کا درخت جنت میں لگوائیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور بخاری شریف کی حدیث سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ ان کانت مثل زبد البحر، رواہ البخاری فی صحیحہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ اس کا ورد کر لے گا، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا ان کانت مثلا زبد البحر، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، مولا اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا، تمام غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ پڑھنا کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ ایک مرتبہ پورا مجمع جی لگا کر سبحان اللہ کہے تو بخاری شریف کی آخری حدیث آپ کو سناتا ہوں، جی لگا کر بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، رواہ البخاری فی صحیحہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں دو کلمے، ایک ہے سبحان اللہ اور ایک ہے الحمدللہ، یہ دونوں کلمے زبان پر بڑے آسان ہیں، یہ دونوں کلمے زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یہ دونوں کلمے زبان پر بڑے ایزی ہیں، مگر یہ دونوں کلمے میزان پر بڑے بھاری ہوں گے، یہ دونوں کلمے میزان پر بڑے وزنی ہوں گے، اور یہ دونوں کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، بڑے پسندیدہ ہیں۔ وہ دونوں کلمے کون سے؟ ایک ہے سبحان اللہ، ایک ہے الحمدللہ۔ عزیزان محترم، جلسے جلوس کے اندر آپ کو جو کہا جاتا ہے کہو سبحان اللہ، کہو الحمدللہ، کہو سبحان اللہ، کہو الحمدللہ، اس لیے کہلوایا جاتا ہے جب تک آپ جلسے میں رہے تب تک سبحان اللہ کہتے رہیں، اور جب یہاں سے جائیں تب بھی سبحان اللہ کہتے رہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تب بھی الحمدللہ کہتے رہیں، تب بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا جب یہ گھروں کے اندر ہوتی ہیں، گھروں کا کام کرتی ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر کیا کریں۔ اور آپ جب بائک چلاتے ہو اس وقت تو آپ کوئی دوسرا کام نہیں کرتے ہو نا، آپ ادھر بائک کو چالو کیے، آپ سبحان اللہ پڑھتے رہیں، الحمدللہ پڑھتے رہیں، ماشاء اللہ کہتے رہیں، بارک اللہ پڑھتے رہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی گاڑی سگنل پر رک گئی، اب تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے ہو، کوئی دوسرا کام نہیں کرتے ہو سگنل پر، بجائے ادھر ادھر کی سوچنے کے آپ سبحان اللہ پڑھیں، آپ الحمدللہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی خیرات سمجھ لیجئے دنیا میں بھی ہمیں عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اور ماں بہنیں سن رہی ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا جب وہ گھروں کا کام کرتی ہیں وہ بھی سبحان اللہ پڑھا کریں، وہ بھی الحمدللہ پڑھا کریں۔ جب وہ روٹی بنائیں تو سبحان اللہ پڑھیں، جب وہ سالن پکائیں تو الحمدللہ کہیں، جب وہ چائے بنائیں، ناشتہ بنائیں، دوپہر کا کھانا بنائیں، رات کا کھانا بنائیں، سبحان اللہ پڑھا کریں، الحمدللہ پڑھا کریں، اس لیے کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کے سائے میں جو کھانا پکایا جائے گا اللہ اس میں برکتیں تو عطا فرمائے گا ہی، اگر اس کھانے کو کوئی بیمار کھا لے گا مولا اسے شفا عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی ظفر نوری ازہری، تو اس لیے یہاں سے یہ بھی پیغام لے کر جائیے، ذکر کیجیے اللہ کا زیادہ سے زیادہ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر کریں گے تو ملے گا کیا مولا؟ فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو اگر تم نے میرا ذکر کیا تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بتائیے ایک بندے کے لیے اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے کہ اس کا مولا اسے یاد کرے، اس کا رب اسے یاد کرے؟ کتنا آسان طریقہ، ادھر سبحان اللہ کہو، ادھر الحمدللہ کہو، ادھر مولا یاد فرمائے گا۔ کہیے مل کر سبحان اللہ، الحمدللہ،
اکبر. ساتھ میں ایک چیز اور بھی سنتے جاؤ. اگر اللہ کا ذکر نہیں کرو گے تو پھر ہوگا کیا, وہ بھی سن لو. بلڈوزر چل رہا ہے نا ابھی, معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ بلڈوزر چل رہا ہے, چن چن کے چل رہا ہے. یعنی جس کے ہاتھ نہیں اس کے نام پر پتھر بازی کا کیس. حد تو تب ہو گئی کہ زندہ ہی نہیں, تب FIR ہو گئی اس کے نام. اللہ. اب ہم کیا سوچتے ہیں کہ یار یہ فلاں منتری کی وجہ سے ہو رہا ہے سب, یہ فلاں حکومت کی وجہ سے ہو رہا ہے, ایسے ہی سوچتے ہیں کہ اس کی وجہ سے, اس کی وجہ سے, اس کی وجہ سے. میرے بھائیوں قرآن پڑھو. قرآن نہیں پڑھا ہم نے. کب پڑھا قرآن؟ کوئی مر گیا تب پڑھا. 30ویں میں, 10ویں میں, 20ویں میں, 40ویں میں, برسی پہ تب پڑھا. زیادہ ضرورت پڑ گئی تو قسم اٹھانے کے لیے لے لیا قرآن. اس سے زیادہ ہم آگے نہ بڑھے. جس کتاب سے ہمیں زندگی جینے کے اصول سیکھنا تھے, افسوس اس سے سیکھا بھی تو مرنا سیکھا, جینا نہیں سیکھا. اگر اس سے جینا سیکھتے تو کیا ہوتا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اے ایمان والو, اگر تم سچے مومن ہو گئے تو کیا ہوگا؟ زمین پر بھی تمہاری عظمتوں کے پرچم لہرا رہے ہوں گے اور آسمان پر بھی تمہاری عظمتوں کے ڈنکے بج رہے ہوں گے. سچے مومن بن جاؤ, سچے ایمان والے بن جاؤ. لیکن ہم قرآن پہ عمل ہی نہیں کر رہے. کیا کہا قرآن نے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. کان کھول کر سن لو میرے بندو, اگر میرا ذکر چھوڑا نا تو میں تمہاری زندگیوں کو تنگ کر کے رکھ دوں گا. یہ اللہ فرما رہا ہے. اللہ آج جو ہمارے حالات سمجھ لیجئے تنگ ہیں, وجہ یہ ہے کہ ہم نے مولا کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے. نہیں یاد کر رہے ہم. جب کوئی پریشانی آتی ہے نا تب یاد کرنے لگ جاتے ہیں اللہ کو. سبحان اللہ, الحمدللہ, اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کرو. اگر اس جلسے سے آپ یہی لے کر چلے گئے تو میں کہتا ہوں مولانا جاوید صاحب, مفتی عبدالحمید صاحب اور دیگر حافظ سیف صاحب اور جن لوگوں نے بھی سمجھ لیجیے تگ و دو کر کے مفتی اعظم مالوا کو بلایا, اتنی عظیم الشان محفل کا اہتمام کیا, سب کی محنت حصول. سبحان اللہ. آپ کچھ سیکھیں تو صحیح, کچھ عمل تو کریں. عمل کب کریں گے بتائیے؟ اب کیا جبریل علیہ السلام آ کے ہمیں بتائیں گے تب ہم عمل کریں گے؟ کب کریں گے ہم عمل؟ تو اس لیے یہ جو حدیثیں آپ کو سنائیں, آپ یہاں سے یہ بھی پیغام لے کر جائیے کہ آپ کو سبحان اللہ, الحمدللہ بھی پڑھنا ہے اور درود شریف بھی پڑھنا ہے.